ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو اصحاب نبی پر ایمان نہ رکھے، ہم سے کوئی رشتہ کوئی پہچان نہ رکھے، جو اصحاب نبی پر ایمان نہ رکھے، ہم سے کوئی رشتہ کوئی پہچان نہ رکھے، اصحاب نبی سے محبت نہیں جس کو مذہب کے خانے میں وہ خود کو مسلمان نہ لکھے۔ حضرات دی وقار، قائد انقلاب علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک دو باتوں کی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے۔ آج ہر طرف فتنہ موجود ہے، کہیں پر اللہ کی توحید کے اوپر ڈاکوں کو ڈالا جا رہا ہے، کہیں پر نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرات، وہ جہلم کا رہنے والا آج تک صحابہ کرام کی گستاخی کرتا رہا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، لیکن جس طرح ہی وہ ایک مخصوص فرقے کے حضرت عمران خان صاحب پر تنقید کی، ان کے ہم نواؤں نے اس کے اوپر دشنام درازی بھی کی، اس کو ذلیل و رسوا بھی کرنا شروع کیا۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، او نوجوانوں، تمہیں ابو بکر و عمر سے زیادہ عمران خان عزیز ہے، تمہیں عثمان و علی سے زیادہ عمران کی عزت عزیز ہے، تمہیں جناب سیدنا امیر معاویہ سے زیادہ عمران کی عزت عزیز ہے۔ اس کی عزت کے تحفظ کے لیے تم میدان میں نکل آئے، لیکن وہ ابو بکر و عمر کے خلاف بھونکا، تم نہیں نکلے۔ وہ عمر و عثمان و علی کے خلاف بکواس کی، تم نہیں نکلے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر تان درازی کرتا رہا، تم نہیں نکلے۔ میں تمہارے ایمان کو کیسے ٹٹولوں؟ قرآن بیان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات، صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسے اعمال ہوں گے، تب تمہارے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ آج سوچنے کی بات ہے، ہم نے صحابہ جیسے عمل نہیں کیے، صحابہ کا دفاع نہیں کیا، بلکہ دین کا دفاع تھا، بلکہ دین کی مبادیات کا دفاع تھا، بلکہ دین کے نظریات کا دفاع تھا۔ میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، کل قیامت کے روز، روز محشر، ساقی کوثر، شاف محشر کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ ساقی کوثر نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی۔ حضرات،
ان بہترین لوگوں کے خلاف جو بھی بولے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج امت مسلمہ کو درس دینے کی ضرورت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی، عمر فاروق کی عدالت کی، سیدنا عثمان کی سخاوت کی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ چیزیں موجود ہوتی تو فلسطین لہو لہو نہ ہوتا، فلسطین کے بچے گاجر مولی کی طرح بم کے دھماکوں میں اڑائے نہ جاتے، کاٹے نہ جاتے، بلکہ ان کے دفاع کے لیے ہر امت مسلمہ کا غیور نوجوان سینہ سپر ہو کر ان ظالم یہودیوں کے خلاف کھڑا ہوتا۔ ہم نے صحابہ کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو عصمت ملی تو دین کے اندر تمام کے تمام مکمل کے مکمل داخل ہوئے۔ صحابہ کو عزت ملی، جہاد کی وجہ سے عزت ملی، اور مظلوم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا مقابلہ کیا۔ اور آج ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرات، ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، صحابہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے اور قرآن کے اس درس کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا تھا جہاد کے لیے نکلو، مظلوم انسانیت کے لیے نکلو۔ اور وہ قبلہ اول جس کا تذکرہ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، حضرات میں اس امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اکیلے نکلے تھے، بیت المقدس آزاد کروا دیا تھا۔ حضرات میں اس صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہوئے ان یہودیوں، لعنتیوں اور نصارہ کے ایجنٹوں کو پیغام دیا تھا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ماننے والے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبائیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع بھی کرتے رہیں گے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ختم بھی کریں گے۔ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرا ٹائم تھوڑا ہے، نوجوانوں بیداری کا ثبوت دو۔ جب بھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و عظمت کی بات ہوگی، ان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اور ان یہود و نصارہ کو بھی پیغام ہے، تم جتنا چاہے ظلم کر لو، ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نکلیں گے، صدیق کی صداقت لے کر، فاروق اعظم کی یلغار کو لے کر، عثمان کی سخاوت لے کر، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو لے کر اور سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کو لے کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔